آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی، حکومت کے مسیحائی پر میں آپ کے کہے پر ایک مرتبہ پھر، اور وہ تمام لوگ جو آپ کو سنتے ہیں، آپ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ سب حکومت کو مزید 5 سال یقیناً دینے کے لیے تیار بھی ہوں گے سر، لیکن آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے ہم لوگ، وہ جو مسیحا کے چہرے پر ایک سفاکیت ہے، وہ جو اس کی حرکتوں سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے، وہ جو بے حسی کا عالم ہے سر، اس سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے در حقیقت۔ آپ نے سلامتی بھیجنے کی بات کی سر، سلامتی کا تو اب اس وقت یہ ہے کہ بول گروپ کے پریزیڈنٹ نبیل جھکورا اپنے ساتھی شبیہ الحسن سمیت 36 گھنٹے سے زائد، بلکہ شاید 48 گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں، اس وقت کوئی سلامتی کی خبر نہیں ہے، کچھ نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں۔ اس بچی کا رونا میں کل رو چکا 2.5 سال کی، جس کو ریپ کر کے مار ڈالا گیا، اور ایک منسٹر وہاں منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر حکومت مطالبات کرنے پہ آ جائے گی تو حکومت کون کرے گا؟ دوسری بات، کل کراچی میں دہشت گردی کی ایک انتہائی شفاف کاروائی میں معروف عالم دین مولانا عادل خان اپنے ڈرائیور سمیت شہید ہو گئے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ ہم قاتلوں کو جلد گرفتار کر لیں گے، اور بھارت مذہبی فسادات کرانا چاہتا ہے۔ سر، میں 3ری کلاس میں تھا اس وقت سے یہ بیان میں سنتا چلا آ رہا ہوں، صرف حکمراں بدل رہے ہیں، بیان نہیں بدل رہا۔ ہم اپنے خود دشمن ہیں، بھارت کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے یہاں آ کر کے یہ سب کچھ کرائے گا، اور اگر کرائے گا بھی تو فیسیلیٹیٹرز تو مقامی ہیں۔ ہم جن لوگوں کی، جن چیزوں کی، جن بربادیوں کی شاخیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی جڑوں تک پہنچتے ہوئے کیوں مسیحا کو جو ہے وہ خیال نہیں آتا کہ آپریشن ٹیبل پر لیٹا ہوا مریض اس وقت کس قیامت خیز معاملات سے گزر رہا ہے؟ سر، آپ کا جواب۔ دیکھیں، اس میں 2-3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے، میں اس کو اور طریقے سے بیان کرتا رہا ہوں۔ بہرحال بہت آئی ایم فیسینیٹڈ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریض کو یہ مرض کس نے دیا؟ ایک بات اور آپ کو بتاؤں، بہت تکلیف دہ ہے، آپ کو اگر برداشت نہیں ہوتی، آپ کی پالیسی کے خلاف ہو، تو آپ اس کو سنسر کر لینا۔ پاکستان کا المیہ یہ نہیں ہے کہ اس کے صرف حکمران کرپٹ ہیں، عوام اور حکام کے درمیان کرپشن کا مقابلہ ہے۔ بات صحیح نہیں ہے، تول صحیح نہیں ہے، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، بے شرمی، بے حیائی کی انتہا ہے۔ تو اس آدمی سے کسی نے پتہ نہیں کتنے 1000 لیٹر اس کا دودھ گرا دیا گیا ہے نہر میں، تو کسی بندے نے، کسی اپنا چینل کا ہی نوجوان تھا، اس نے کہا کہ کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے بچوں کو یہ دودھ پلائیں؟ تو وہ اتنا بے حیا، اتنا بے شرم، اتنا ڈھیٹ آدمی تھا، آنکھیں نکال کے اس نوجوان کو کہتا ہے کہ میں تجھے پاگل لگتا ہوں۔ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ حکمران کر رہے ہیں 2-2 سال جو بچیوں کا حوالہ دیا۔ بچپن سے پڑھتے آئے کہ وہ جاہلیت کے ایام میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ ہم سے بہتر تھے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بتدریج ہوا ہے یہ۔ اور بات سنیں، جن 2 پولیٹیکل پارٹیز کو میں نے 27-28 سال اس بری طرح اپوز کیا، اس میں میرا مسئلہ صرف اکانومی نہیں تھا۔ یہ جو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات سے بھی بڑا اخلاقیات کا قحط ہے۔ اس ملک کی ایلیٹ اور اس ملک کے عوام دے آر ان کمپٹیشن وتھ ایچ ادر کہ ہم میں سے زیادہ کرپٹ کون ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، کسی کی چونچ ہے، کسی کا جبڑا ہے۔ ابھی میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ پولیس، معمولی اہلکار پولیس، وہ ناجائز طور پہ پکڑا ہوا اسلحہ بیچ رہے ہیں۔ چند روز پہلے ایک انڈسٹریلسٹ نے مجھے ایک بات بتائی، مجھے آپ جواب دیں، مجھے اس ملک کا فائنانس منسٹر ہے، مجھے بتائے۔ اس نے کہا یہ کاروباریوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو مافیاز کہتے ہیں۔ کیا یہ جانتے ہیں کہ اگر اس نے ₹1,00,000 ٹیکس دینا ہے اور وہ پھر بھی 25 دے رہا ہے، تو وہ 75 سے کئی گنا زیادہ تمہارے بھیڑیوں کو دے رہا ہے۔ اس ملک میں بندہ کاروبار کرنے کا سوچتا ہے تو میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے حرام کا۔ آپ کہتے ہو کاروباری مافیا ہے، وہ مافیا تو آپ ہو۔
उस बंदे ने मुझे बात बताई, उसने कहा बात सुने, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की अक्सरियत ऑफिस काम करने नहीं दिहाड़ी लगाने जाती है, और ये दुनिया का शायद वाहिद मुल्क, वाहिद जहां बाकायदा मार्केटिंग होती है करप्शन, इश्तिहार लगते हैं। मैंने कहा जी वो कैसे? उसने कहा जी बात सुने, जब एक 16वें ग्रेड के घर से बंदे के घर से 35 करोड़ सिर्फ कैश निकलेगा, बाकी एसेट्स बाकी इन्वेस्टमेंट्स छोड़ो, जो उसने अपनी अय्याशियों पे लगाया होगा छोड़ो, 35 करोड़ रुपया 16वें ग्रेड का एक्साइज इंस्पेक्टर के घर से निकलता है। और ये अंधे हैं कि इनको दिखाई नहीं देता कि ये आदमी 14वें 15वें 16वें 12वें या जितना भी मुझे नहीं पता ग्रेड का बंदा है, और इसके पास 35 लाख की गाड़ी ये कहां से आई है? पता कर लो इसका बाप कौन है, इसका ससुर कौन है। स्टेट नंगे भयानक तदादात का शिकार है। मैंने कल भी कहीं ये बात की है कि भाई एसएचओ का पैकेज देखो, उसमें वो 2 बच्चे और 1 बूढ़े माँ बाप नहीं पाल सकता। कुछ साइंटिफिक बात करो ना यार, रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं हम। 2 बूढ़े माँ बाप हों, 2 स्कूल को, 1 बच्चे हों, 1 मियाँ बीवी हो, एसएचओ की तनख्वाह वो मुझे लगा वो जिंदा है तो करप्ट है और तुम अंधे हो। इख्तियारात देखो, उसका जो भी हल्का या हदूद उसकी बनती है कैसा, चूंकि मुझे तो नहीं पता, उसका एक जुए का अड्डा सरकार की दी हुई तनख्वाह से 5, 7, 10 गुना उसको दे सकता है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनी लॉयल्टी फ्रॉम हिम? उसको तो जिंदा, आप अपने डीआईजी का एक का पैकेज देख लो, नंगा हो जाएगा सारा कुछ। तजादात के मारे हुए लोग, तुम उन कारोबारियों से टैक्स लेना चाह रहे हो जिनको तुम्हारे ही बंदे खा रहे हैं। इंश्योर करो कि कोई बंदा हराम ना खा सके, जो हुकूमत का रियासत का नुमाइंदा है वो ना खा सके। मेरा ईमान है घर बैठे कि यही जिनको माफिया कहते हैं, ये मुनाफाखोर फलाने ढमकाने, ये 2 गुना टैक्स दे दिया करें। वो 10 गुना तो वो रिश्वतों में देते हैं, फिर वो 50% अगर चोरी करता है तो वो जायज नहीं तो क्या है वो? सो कॉन्ट्रडिक्शन का मारा हुआ सारे का सारा माशरा है। जिन अवाम की आप बात कर रहे हैं वो भी यार सच्ची बात है, कौन है? मैंने इनसे को वोट लेना है, तंग आके बात कर रहा हूं। पीएचडी डॉक्टर हैं मेरे, डॉक्टर फयाज अताउर रहमान साहब के साथ भी वो काम करते हैं। उन्होंने एक जमाने में कहा कि आप दिन रात गरीब करते रहते हैं, ये मुल्क किस तरह का है, इसमें सवाए उसके कोई गरीब रह ही नहीं सकता जो जिसने गरीब रहने की कसम खाई हुई है। Then he explained. What do you think अछाबड़ी वाला और रेडी वाला वो शाम तक कितने पैसे कमा लेता है? करके देखें तजर्बा, कभी होश ठिकाने आ जाएंगे। तो भाई कैरेक्टर बिल्डिंग, अब मैं इतने सालों से चीख रहा हूं वो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो। तुम्हारा रॉ मटेरियल सारे का सारा गंदा है, गंदा। डॉक्टर्स अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाते ही नहीं है, जहां प्राइवेट किए हुए हैं उन्होंने, जॉब्स किए हुए हैं, वहां जाते हैं। चूंकि उनकी एसोसिएशंस या यूनियंस या पता नहीं क्या गंदा है, इसलिए बोलता भी कोई नहीं है। तो पूरे का पूरा आगे का हवा बिगड़ा हुआ भाई मेरे। और वो जो उन्होंने कहा कि जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो वजह क्या है? हम भी कौन से कोई आसमानों से उतरे हैं? हमको बगैर परों वाले फरिश्ते हैं हम। अगर वो करप्ट हैं तो नीचे माशाल्लाह उससे भी ज्यादा आग लगी हुई है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सर ये रिदाए मसलहत और रिदाए मुनाफकत उड़े हुए, होश नहीं आती, ये रिदाए मसलहत और यही रिदाए मुनाफकत उड़े हुए ये कई करोड़ जिंदा लाशें जिनके बारे में मैं और आप एक दूसरे का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सर इन्हीं में से अक्सर लोग हैं जो ये समझते हैं कि मुल्क की सिमत जो है वो गलत है, यानी हमें सफ़र करना है टावर की तरफ और हम जो हैं वो पोर्ट कासिम की तरफ चलते चले जा रहे हैं। एक सर्वे इस हवाले से पब्लिश हो चुका है। हमारी अपनी जाती, यू मे डिफर सर। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं ये समझता। ये चंद तजादात हैं
دیکھیں بات سنیں, ایک نیا کام جب بندہ شروع کرتا ہے نا, آپ گارڈننگ شروع کرو گے اگر آپ نے کبھی نہیں کی تو آپ کو 1.5-2 سال لگ جائے گا پودوں کے نام یاد کرنے میں. یہ ایک ان گورنیبل ملک ہے جس پہ واقعی اناڑیوں کا ٹولہ آیا, لیکن یہ کتانا نہیں ہے. نواز شریف کیا بھٹی پہ بیٹھ کے تجربہ حاصل کر رہا تھا گورننس کا, وہ بھی اناڑی تھا. آپ ستاری صاحب پیدا ہوتے ہی صدر تھے. اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے, وہ کام کا ہو جائے گا. مجھے جو بہت زیادہ انکریج میں اگر ہو رہا ہوں یا بہتر فیل کر رہا ہوں, چلیں انکریج نہ کہیں, وہ یہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی کے برتن کو پیندا لگا دیا گیا ہے. ٹاپ لیول پہ وہ جو خربوں کے کھاتے ہیں نا, وہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن وہی بات ہے نا, یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. عام آدمی کے کچن تک پہنچتے پہنچتے اس کو وقت لگے گا. ایک پورے کا پورا گندا کلچر ہے. میں نے کہا ہے نا ابھی, یہاں کوئی بھی آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرا دعویٰ ہے, کانٹرڈکشن ہے. آپ میری گردن دبا رہے اور کہو تمہاری آنکھیں بھی باہر نہ نکلیں, یہ کیسے ہوگا؟ آپ ایک بندہ جس کو اتنے اختیارات آپ نے دیے ہیں, پیکج اس کا اتنا معمولی اور گھٹیا سا ہے جس میں وہ زندہ رہ نہیں سکتا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اس میں بحث ہی کوئی نہیں. تو آپ تو گن پوائنٹ پہ کرپٹ کر رہے ہیں. اس ملک کی دیکھیں اشرافیہ کی ہسٹری گندی نہیں, کیمسٹری بھی گندی ہے. یہ برس ہا برس سے یہ کام اس لیے ہو رہا ہے کہ لوئسٹ لیول پہ بھی آدمی کو زبردستی کرپشن پہ مجبور کر دیا جائے تاکہ وہ ہزاروں لاکھوں میں یا حد کروڑوں میں کھائے, ہم اربوں ڈالروں میں کھا سکیں. یہ واردات ہے. تو اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی واردات, او بھائی it will take some time. سر آپ نے جو کہا ہے اس کی بات, آپ کی بات میرا کو خیال ہے بالکل ان کو ایک ٹرم آپ نے کہا تھا نا اور 5 سال, میں نہیں کہتا اور 5 سال دو. لیٹس ہوپ کہ سر جو آپ نے کہا ہے وہ سب کچھ ویسے ہی ہو سکے. بہرحال آج کی اس انٹرویو سے